حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں اور آپ سب رمضان پاک کے پہلے جمعۃ مبارک میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور رمضان پاک جو پیغام لے کر آیا ہے، جو چیز سمجھانے کے لیے آیا ہے، جو تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان پاک کا پہلا جمعہ ہے. جمعے کی ویسی اپنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک جمعہ پڑھے گا اسے 70 جمعوں کا ثواب ملے گا. اور 4 جمعے آئیں گے، 4 کو 70 سے ضرب دیں تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے رمضان پاک کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہر گھڑی بڑی ہی عظمت والی ہے، اور بالخصوص جمعے کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس میں کبھی آپ سستی نہ کریں. نماز تراویح ہے، قرآن پاک ہے، تو رحمت چل رہی ہے. دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر جاتے ہیں. آج چھٹا روزہ ہے، 3-4 دن کے بعد پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، پھر تیسرا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برس رہی ہے، اور آپ بھی اپنی جھولی کو پھیلاتے جائیں. ہماری جھولیاں یقین مانے چھوٹی ہیں، ہماری خواہشات چھوٹی ہیں، ہماری تمنائیں چھوٹی ہیں. رب کی رحمت کا سمندر، جس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور جس محبوب کو اللہ پاک نے سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اس مالک کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی بھی سستی نہ آنے دیں. نماز ہو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو روزانہ مل جاتی ہے. حضور نے فرمایا خوشی افطار کے وقت ملتی ہے. عند الافطار، سارا دن بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو جب شام کا وقت آتا ہے تو طرح طرح کی نعمتیں سج جاتی ہیں، اور اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، میں نے جوس پینا ہے، میں نے کھجور کھانی ہے. ایک قسم کی فرحت، اور ایک جو فریضہ ہے روزے کا وہ مکمل ہونے کا ایک خوشی ہوتی ہے بندے کو. تو فرمایا ایک خوشی وہ ہوتی ہے روزے دار کو، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ملاقات کریں گے. تو یہ بہت، اس سے بڑھ کر اور کیا نام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ فرماتے ہیں اے نیکی کی طرف آنے والے آؤ نیکی کی طرف، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. تو میرے دوستو، یہ رمضان پاک کا پہلا جمعہ مبارک، کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں، معافی بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں وہ معاف کر دیتا ہے. وہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، پردے بھی ڈال دیتا ہے، پردہ پوشیاں بھی کرتا ہے. کتنے بھی انسان کے گناہ ہوں وہ معافی دے دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے تائب ہو جائے. تو دن رات بڑا قیمتی ہے، ان چیزوں کو غنیمت سمجھیں. ہمارے رمضان پاک میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے اہل بیت طہار، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف کرام کے ایام ہیں. تو ہم جمعۃ المبارک میں ان کا ذکر بھی کریں گے. تو آج میں نے بالخصوص رمضان پاک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں اور جمعہ کی ان پاکیزہ ساعتوں میں 3 رمضان پاک، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ سیدہ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے، اور چند وہ حدیث جو سرکار نے، ویسے تو آپ کی عظمت و شان پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، حضور کی گرانے کی شان پورا قرآن پاک ہی حضور کے گرانے پر اترا ہے، اور حضور کی احادیث، لیکن چند جو گلدستے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادی ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ آج بچے سے پوچھیں موبائل کے بارے میں، وہ ہر چیز آپ کو نکال کے دے دے گا، لیکن اگر بچے سے یہ پوچھیں ہمارے نبی کے خاندان کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے رسول کے صاحبزادے کتنے تھے، اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں کتنی، حضور کی ازواج مطہرات کون تھیں، حضور کے چچا کتنے تھے، حضور کی پھپھو کتنی تھی، تو شاذ و نادر ہی ایسے والدین ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہوگی۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے حضور کو پہچانو، حضور کے خاندان کو پہچانو، حضور کی اہل بیت کو پہچانو، حضور کے صحابہ کرام کو پہچانو۔ ہماری پہچان یہی ہے، اور جو چیزیں کام آنی ہیں، ان کی سیرت، ان کی عطا کردہ تربیت، وہی ہمارے کام آنی ہے، ورنہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بڑا ہی مشکل وقت ہے، بڑا ہی مشکل وقت ہے۔ تو 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے اولیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے لاڈلی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو نسل پاک ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت سے چلی ہے۔ آپ کی اولادیں، آپ کا نسب، آپ کا سلسلہ، آپ کی جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو امتیاز جو بھی بخشا ہے انوکھا بخشا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بیٹے سے نہیں چلایا، بیٹی سے چلایا ہے۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے چلایا ہے۔ یہ آپ کا ایک ایسا اعزاز ہے جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری لاڈلی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور سب سے اعلیٰ، جن کی سیرت و کردار کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ہم حضور کی ازواج حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور دیکھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہے۔ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہی ہیں، جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں جب حضرت سیدہ کائنات تشریف لا رہی تھی، ہمیں کسی اور ماڈل کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں اتنے ماڈل دیے ہیں، چاہے خواتین کے لیے ہوں چاہے مردوں کے لیے ہوں۔ اسلام نے ایسے ہیرو ہمیں دیے، ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے، اگر شوہر والی ہے شوہر سے آزادی مل جائے، لباس سے آزادی مل جائے، سوچ اور فکر سے آزادی مل جائے۔ یہ کیسی آزادی چاہتی ہیں؟ ہمیں ایسی عورتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جو حیاء فاطمہ کی قائل ہیں۔ کائنات میں حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں 4 خواتین ہیں جو معزز ترین ہیں، سب سے پہلے حضرت آسیہ، دوسری حضرت مریم، تیسری حضرت حتیجہ الکبریٰ، اور چوتھی حضرت سیدہ کائنات۔ ان 4 کی سیرت پڑھ لیں تو خدا کی قسم بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہی نہیں ہو رہے جن سے انقلاب آتا ہے، کیونکہ ان کی ماؤں کی تربیت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی حضرت سیدہ کائنات جب تشریف لا رہی تھی تو آپ کا چلنا بالکل ایسے تھا جیسے حضور چل رہے ہیں، جیسے حضور چل رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ مرحبا یا ابنتی، یا مرحبا یا ابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید۔ یہ بیٹی کو مقام دیا جا رہا، یہ بیٹی کو عظمت دی جا رہی ہے، ایک خاتون کو عظمت دی جا رہی ہے جس کے لیے نبی بھی اٹھ کر کھڑا ہو رہا۔ بیٹیوں کے لیے اٹھنا یہ عرب میں کوئی رواج نہیں تھا، خاتون کے لیے اٹھنا حضور نے اٹھ کر بتایا کہ آنے والی ایک بیٹی ہے، میں نبی اٹھ کر اس کی عظمت کو آشکار کر رہا۔
ان کی بڑائی کو آشکار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، پھر آنے والی کو عام نہیں ہے، سیدہ کائنات ہے۔ تو آپ نے فرمایا خوش آمدید اے میری بیٹی، خوش آمدید۔ جب آپ تشریف لائیں نا تو پیشانی کو بوسہ دیا، رخساروں کو بوسہ دیا، اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے بچوں سے پیار کیا کریں۔ آج ماحول یہ ہے، والدین بھی موبائل میں، اولاد بھی موبائل میں، اسے نہیں پتہ میرا ماں باپ کہاں ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ میری اولاد کہاں ہے، تو چوما سب کے سامنے، اور وہ چیز روایات میں آ گئی۔ تو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان میں سرکار نے نا، حضرت سیدہ کان اسپیکر ٹھیک ہے درود شریف پڑھ، تو آپ نے کان میں کچھ بات ارشاد فرمائی، تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو سرکار سے دیکھا نہ گیا، تو آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، بس ٹھیک ہے آئی کو بند کر دیں، دوسری بات ارشاد فرمائی، تو آپ مسکرا دی، خوش ہو گئے، حضور بھی خوش ہو گئے۔ تو حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ تمہارے کان میں اللہ کے نبی نے پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ فرمایا پہلی بات یہ فرمائی کہ اے فاطمہ پہلے سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، اس بار انہوں نے 2 بار فرمایا ہے، لگتا ہے میرا ظاہری وقت قریب آ گیا ہے۔ جب میں نے بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور جب آپ نے آنکھوں سے آنسو برداشت نہ ہوئے تو دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد جو سب سے پہلی ہستی میرے ساتھ ملاقات کرے گی وہ تیری ذات ہوگی، اور کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو جنتی خواتین کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدۃ النساء الجنہ ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو میں خوش ہو گئی۔ تو یہ سرکار نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ، میں نے ان کا نام فاطمہ رکھا لأن اللہ فطمہا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ومحبیہا عن النار، ان کو اور ان سے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے، اسپیکر کو بالکل بند کر دیں، اسپیکر آج تھوڑا اسپیکر گڑبڑ، درود شریف پڑھ لیں۔ اس کو آواز کم کر دیں، یہ تو آن نہیں ہے، یہ بند کر دیں اس کو، ہاں بند کر دیں۔ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ اس لیے نام آپ کا رکھا ہے تاکہ اس سے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا نا، ان کی شادی ہوئی، تو وہ شادی کا جو واقعات ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں وہ بڑے محبت والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں۔ تو جب آپ سے نکاح ہوا، آپ کو پیغام بھیجا گیا، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ تمہارے والد جو ہیں اللہ کے رسول، وہ ایک غریب آدمی سے تمہارا نکاح کرنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی غریب نہیں ہے، وہ میرے صحابہ میں سب سے اعلیٰ انسان ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کا عمل بھی کامل ہے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، سب سے بہترین شخص کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے والا ہوں۔ تو پھر جب نکاح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک فیہما، یا اللہ ان دونوں کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما دے۔
وبارک علیہا، ان کے اوپر اپنی برکتیں نازل فرما دے، وبارک لہما ابنائہما، ان کو جو تو اولاد عطا فرمائے ان میں برکت پیدا فرما دے، وبارک لہما فی نسلہما، اور ان دونوں کی نسلوں میں برکتیں پیدا فرما دے۔ اب حضور کی وہ دعا کہاں تک چلی ہے؟ قیامت تک چلنی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اب اس دعا کا نتیجہ نہیں نکلا کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو حسنین کریمین عطا فرمائے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرمائی۔ جب دعوت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت عثمان ہر قدم کو گر رہے، ہر قدم کو گر رہے۔ یہ حضور کی صحابہ کی محبت کا، یہ محبت کے انداز جو ہوتے ہیں یہ جدا جدا ہوتے ہیں، کسی کا کوئی انداز ہوتا ہے، کسی کا کوئی انداز ہوتا ہے، یہ محبت اپنی انداز خود سکھا لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی حضور کے ہر قدم کو گن رہے۔ جب گھر تک پہنچے نا تو حضور نے فرمایا عثمان یہ میرے قدموں کو کیوں گر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آج میرے گھر میں میری قسمت روشن ہو گئی، آپ تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جتنے قدم چل کے آئے ہیں اتنے غلام آزاد کر دیے جائیں۔ یہ خوشی ہے نا، خوشی ہے، یہ قرآن میں تھوڑی آیا تھا۔ اگر خوشی جائز طریقے سے منائی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی خوشی جس سے سرکار کی محبت پیدا ہو جائے وہ اور اعلیٰ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک شکرانہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے خوش ہوئے، دعائیں دیں۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بڑا تجسس پیدا ہوا کہ بڑی پیاری دعوت ہے، دعوت تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو انداز تھا غلام آزاد کرنے کا یہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ گھر تشریف لا، آپ نے فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ آج عثمان نے عجیب دعوت فرمائی ہے، ہر قدم پر ایک غلام آزاد۔ تو آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو میں بھی حضور کی دعوت کرتا۔ دیکھیں کائنات کے مالک ہیں، لیکن ظاہری طور پر اسباب نہیں ہیں، لیکن کبھی زبان سے شکوہ بھی نہیں ہے۔ اسی تو کھاندے پینے رونے ہیں نا پہ ہیں جی، لیکن ان کے پاس ہر چیز ہے، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا جی بھی چاہتا ہے ایسی دعوت ہو۔ فرمایا آپ بھی اللہ کے رسول کو دعوت دے آئیں۔ فرمایا میں تو ہر قدم پر غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ فرمایا آپ دعوت دے آئیں، دعوت پر آنے والے وہ جانے یا ان کا خدا جانے، آپ دعوت دے کر آئیں۔ جب حضرت علی شیر خدا دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے قبول فرما لی۔ تو دعوت دے تو قبول کر لینی چاہیے، دعوت کرنی بھی چاہیے، افطاری کو دعوت دے قبول کرنی چاہیے، افطاری بھی کرنی چاہیے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ حضور نے قبول فرمائی، مسکرا پڑے جیسے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب حضور جانے لگے نا، جب دعوت کا دن تھا تو حضرت علی خاموشی کے ساتھ صحابہ بھی جا رہے ہیں اور حضور مسکرا پڑے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب گھر آ گیا تو فرمایا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا وہ دعوت بھی بڑی عجیب تھی، یہ دعوت بھی بڑی عجیب ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس دعوت میں عثمان نے میرے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا، وہ بھی بڑی خوبصورت دعوت تھی، لیکن یہ سید النساء میری بیٹی حضرت فاطمہ کی دعوت ہے۔ فرمایا میرے ہر قدم پر میرے ہر قدم کو جبریل گر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ہر قدم کو گر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل میرے قدم کو کیوں گر رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس دعوت پر ایک غلام آزاد ہوا اور اس دعوت پر ہر قدم میں ایک جہنمی کو جنتی بنایا جائے۔ اے فاطمہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں؟ حضور ایک دفعہ نا آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے پوچھو کہ عورت کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھ کر نہ آ گیا، میں چونکہ عورت کے متعلق سوال ہے تو چلو میں خود نہیں بتاتا، میں حضرت فاطمہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ عورت کا سب سے بڑا حسن، عورت کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟
کس چیز میں وہ اچھی لگتی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے میں گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میں نے کہا کہ اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، بتائیں۔ آپ نے فرمایا حیا عورت کا سب سے بڑا حسن ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا امتیاز ہے، جس میں یہ ہے وہ عورت ہے، جس میں یہ نہیں وہ عورت نہیں۔ جب آپ آئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، عورت کا سب سے بڑا حسن اس کا پردہ، اس کی حیا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں، یہ میرے گھر کا جواب ہے، یہ تیرا جواب نہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، فرمایا ہاں عورت کا سب سے بڑا حسن حیا ہے، عورت کا سب سے بڑا امتیاز حیا ہے۔ اس لیے آج کی عورت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں چلی جا رہے ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو حیا فاطمہ میں ہے، اس سیرت کو اپنائیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر، جب کسی جنگ پر جاتے نا تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ کے گھر میں ہو کر جاتے، سب سے آخر میں، پھر آپ سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے یا جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں تشریف لاتے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ شفقت تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ ایسا والہانہ عشق تھا۔ اس لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت نظم لکھی حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح آپ نے نذرانہ پیش کیا، آپ نے فرمایا لوگوں کسی کے پاس اگر ایک عہدہ آ جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، کسی کے پاس 2 عہدے آ جائیں وہ پھولے نہیں سماتا، وہ زمین پر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ 4 گز بندہ کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں خاتون جنت کی عہدوں کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ کی عصمت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مریم از یکے نسبت عیسیٰ عزیز، فرمایا حضرت مریم کے پاس ایک ہی نسبت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فرمایا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی نسبت تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کی کتنی شان بیان کی ہے۔ ان کے نام سے سورت ہے، ان کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور جھولے میں وہ بول پڑے ہیں، کتنی شان ہے۔ فرمایا ایک نسبت تھی، فرمایا اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت خاتون جنت کے پاس 3 نسبتیں ہیں، حضرت خاتون جنت کے پاس 3 نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، سب سے پہلی۔ اور کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، کس کی بیٹی ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں اور پہلے اور بعد میں آنے والے سب لوگوں کے امام ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، امام الرسل بھی ہیں، امام الآخرین بھی ہیں، امام الاولین بھی ہیں۔ فرمایا پہلی نسبت یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ آپ نے فرمایا دوسری نسبت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ تاجدار حل عطا جن کی شان یہ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیسری نسبت جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کاروان سالار عشق۔ فرمایا 2 صاحبزادے ہیں، ایک تو وہ ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، حضرت امام حسن جو عشق کی پرکار کا مرکز ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو عشق کے کاروان کا سردار ہے۔ فرمایا تیسری نسبت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، اور حسن وہ ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہیں، اور دوسرے حسین وہ ہیں جو عشق کے کاروان کا سردار ہیں، ان کا مرکز ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی نسبتیں ہیں۔ پھر آخر میں جا کر بڑی خوبصورت لیکن ایک کردار کے بارے میں بھی آپ نے شعر کہا،
آپ نے فرمایا ادب پر بردائے صبر و رضا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایسے ماحول میں تربیت پائی جو صبر والا بھی تھا اور اللہ کو راضی کرنے والا بھی تھا۔ آسیہ گردانے و لب قرآن سرا، اور آپ کی زبان پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت رہتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کو ایک خادمہ کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے بابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، فرمایا ہمیں ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ خادمہ کو رہنے دیں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ دے دوں کہ آپ کو کسی خادمہ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یا رسول اللہ عطا فرمائیں۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، کسی خادم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا جب سے مجھے یہ پڑھنا نصیب ہوا، میرے ذہن میں کسی خادم یا خادمہ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ چکی بھی چل رہی ہے، قرآن بھی چل رہا ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پوری جو کائنات ہے وہ آپ کی تسبیح کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ قرآن پاک ہر وقت پڑھتی رہتی تھی۔ آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ آپ نے فرمایا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے، میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے، اور مجھے اپنے نبی کے فرمان کا پاس ہے۔ شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے اور مجھے حضور کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ میں کیا کرتا، ورنہ گردے تربت شے گردید میں سجدہ ہا برہا کے او پاشید میں۔ فرمایا اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، حضرت سیدہ خاتون جنت کی قبر کا طواف کرتا۔ کیوں کہ یہ وہ تربت ہے جس نے حسنین کریمین جیسے شہزادے ہمیں عطا فرمائے۔ میں یہ کرتا، آپ کی قبر کا طواف کرتا، لیکن میرے پاس شریعت کی پابندی ہے، حضور کے فرمان کا پاس ہے، تو فرمایا میں یہ کرتا اگر مجھے حضور کے فرمان کا پاس ہو۔ میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستی پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضرت سیدہ کائنات حضرت شیر خدا کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات سے کسی نے پوچھا کہ اے خاتون جنت مجھے بتائیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا نصاب بتاؤں یا اپنا نصاب بتاؤں؟ فرمایا ہمارا بھی بتائیں اپنا بھی بتائیں۔ فرمایا تیرا نصاب یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5%، رمضان ہے جن کا سال گزر گیا وہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یقین جانے رب کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال پاک بھی ہوتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں دینے والوں میں سے بنا۔ تو زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہر بندے نے نہ دینا ہے نہ لینا ہے، جس پر فرض ہے اسی نے دینا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں وہ جمعے کے علاوہ پوچھ لیا کریں، ساری باتیں جمعے میں مکمل نہیں ہوتی۔ تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں۔ بینک جن کی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اگر نہیں تو آپ ان کو لکھ کے دے دیں، ہم خود زکوٰۃ دیں گے، بہت دے لیں۔ تو فرمایا تیری زکوٰۃ یا میری زکوٰۃ؟ فرمایا اپنی بھی بتائیں اور میری بھی بتائیں۔ فرمایا تیری زکوٰۃ 100 میں سے 2.5% ہے اور فاطمہ کی زکوٰۃ 100 میں سے 100% ہے۔ اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا۔ میرے دوستو یہ رمضان پاک کا مہینہ ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیں، اپنے خواہشات کی زکوٰۃ بھی دیں، اور اپنے جو ہے دیگر معاملات کو بھی کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ ہمارے ہر معاملے میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، دعا فرمائے۔